گیلے کپڑوں میں وہ لڑکی برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور شاویز کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ برف کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے بچائے تو کیسے، جو اس کے لیے بالکل نامحرم تھی، لیکن اسے اپنے سامنے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، مگر وہ بے سدھ تھی۔ اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر جلدی سے شاویز نے اس پر کمبل ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کمبل کے اندر ڈال کر اس کے کپڑے اتارنے لگا، مگر جیسے جیسے اس کے بے حجاب وجود کو چھو رہا تھا، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو یوں چھونا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ برف کی مانند وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، اسی لیے اسے بچانے کا بس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اسے اپنے جسم کی حدت دیتا، اسی لیے اپنی شرٹ اتار کر اس کے کمبل میں گھس چکا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کرنٹ سا لگا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ ابھی بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہوش میں آ جائے، مگر اس لڑکی کی ڈوبتی سانسیں دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کے سرد وجود کو اب وہ گرمی دے رہا تھا تاکہ وہ بچ جائے، مگر نور کی سانسوں کی مہک اور اس کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، مگر شاویز کے بس میں نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ بے خودی میں وہ پاگل ہوتا ہوا اس کے سینے کو۔ جنوری کی یک بستہ رات تھی۔ نور مری کے ہوٹل کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی برف باری ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہر سو بس برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا، آج شام کو ہی برف کا طوفان سا آ گیا تھا۔ ہر چیز پر برف لپٹ چکی تھی۔ سردی کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آتش دان میں بھی آگ نہیں جل رہی تھی۔ اس وقت نور نہ جانے کیا کچھ پہنے گرم شال لپیٹے دیکھ رہی تھی۔ مشکل میں آ کر پھنس گئی تھی۔ فون کی سروس تک کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ مری میں اپنی کمپنی کی طرف سے آئی تھی۔ وہ ایک آرکیٹیکچر تھی اور مری میں ایک عمارت کا نقشہ ہی بنانے کے لیے آئی تھی اور اپنی موجودگی میں ہی کام شروع کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے باس نہیں آیا تھا۔ ساری ذمہ داری اسی کے سر پر تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام تو کر چکی تھی، لیکن واپس جانا تھا تو برف باری نے جیسے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 24 گھنٹے ہو گئے تھے اس کی والدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ فون کی سروسز نہیں آ رہی تھی۔ بری طرح سے اس برف باری میں سب لوگ پھنس چکے تھے۔ اب یہی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اپنی والدہ سے رابطہ کرے۔ اسی وقت اس کے ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ رات کے 1 بجے اس کے کمرے میں کون آ سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل 3 سال کا، جو سردی سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نوجوان کی گود میں تھا۔ کہنے لگا، دیکھیں محترمہ، میں برف باری میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ میری گاڑی برف میں دھنس چکی ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا کر آیا ہوں۔ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں مل رہا، اور اس ہوٹل میں بھی کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ میں تو باہر رات گزار سکتا ہوں، لیکن میرا بچہ اس سردی میں۔ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مجھے بس اپنے بچے کی پرواہ ہے۔ پلیز اسے رات اپنے کمرے میں رکھ سکتی ہیں؟ میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کو منت سماجت کی ہے، لیکن کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بچے کی سردی کے مارے رنگت نیلی ہو رہی تھی۔ نور نے فوراً اسے گود میں بھر لیا۔ کہنے لگی، اسے مجھے دے دیں، میں اسے اپنے پاس سلا لیتی ہوں۔ شاویز نے اپنا بیٹا نور کو دے دیا۔ اچھا، آپ پلیز دروازہ لاک مت کیجیے گا، میں بس اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ وہ بہت چھوٹا ہے
اور مسلسل برف باری میں سے لے کر بھاگ رہا ہوں۔ مجھے بہت فکر ہے اس کی۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ۔ یہ کہہ کر شاویز وہاں سے چلا گیا۔ بچہ سردی میں کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے، آدھی سے زیادہ نیند میں تھا۔ سردی کی شدت سے بچے کے رخسار بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ جلدی سے نور نے بچے کو رضائی میں ڈال دیا، مگر بچہ ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سے ٹھنڈ سے بچائے۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی، 3 سالہ بچے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں تھی۔ جس طرح سے برف باری نے سب کے راستے بند کیے تھے، بہت سی گاڑیاں راستوں میں ہی رک گئی تھیں، نہ نیچے جا سکتی تھیں اور نہ ہی آگے آ سکتی تھیں۔ پتہ نہیں بے شک اپنے بچے کو یہ کہاں سے یہاں تک لایا تھا۔ بچہ بالکل نور کے ساتھ لپٹ کر سو چکا تھا۔ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے نور نے کسی برف کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ اس نے بچے کو اپنے بالکل ساتھ لپٹا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچہ بالکل نارمل ہو چکا تھا، گہری نیند میں سو چکا تھا۔ شاویز سردی میں باہر بیٹھا ہوا تھا، اور بھی بہت سے لوگ اس ہوٹل کے بیرونی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ہوٹل میں کمرہ نہیں ملا تھا، نہ ہی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ شاویز کو اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنے 3 سالہ بچے کی فکر ضرور تھی۔ حالانکہ اس نے اسے ایک لڑکی کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات بھر اسے کیسے کمبل اڑائے گی بھی یا نہیں، اس کے بچے کو کہیں مزید ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ لڑکی زیادہ عمر کی نہیں لگ رہی تھی اور نہ شادی شدہ، کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کے بچے کے ساتھ کہیں لاپرواہی نہ برت لے۔ عمر میں اس کی جان بستی تھی، اسی لیے 100 قسم کے وسوسے اسے ستا رہے تھے۔ جب چین نہیں آیا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں پر نور کا کمرہ تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے کمرے کا نوب گھمایا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے آیا۔ دیکھا تو عمر بالکل نور کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ نور کی گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ عمر کی پیشانی پر تھے، اور وہ جیسے ہی اس کی عمر کے ہاتھوں پر نظر پڑی تو شرم سے نظریں جھکا گیا، کیونکہ عمر کے ہاتھ نور کے گہرے گلے پر تھے۔ شاید اپنی ماں کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اس لڑکی کو اپنی ماں سمجھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو نور کے ساتھ یوں لپٹا دیکھ کر شاویز کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جیسے وہ باہر جانے لگا تو نور کے چہرے پر بکھری لٹ دیکھ کر رک گیا۔ ابھی نیازی سے سو رہا تھا، لیکن بار بار اپنی لٹ سے الجھ بھی رہی تھی۔ دونوں ہاتھ عمر کے کمر پر تھے، اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ نیند میں اس کی لٹ کی وجہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن چہرے سے وہ ہٹائی نہ تھی۔ شاویز آگے بڑھا اور بڑی احتیاط سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اس کی گوری رنگت پر سنہرے بالوں کی لٹ دیکھ کر دل کی بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن پھر فوراً سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمر بالکل اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا، لیکن اونگ رہا تھا، جیسے ہائے ہائے کر رہا ہو۔ وہ عمر کے ماتھے پر اپنا ہاتھ کی پشت رکھ چکا تھا۔ بچہ بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے شاویز کی جان نکلی تھی۔ وہ لڑکی تو بے خبر سو رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، اس کی ماں تو نہیں تھی جو بچے کی ہائے پر اس کی آنکھ کھلتی، لیکن وہ تو باپ تھا۔ اپنے بیٹے کی ہائے سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر جیسے اس نے ہاتھ رکھنا چاہا۔ نور نے عمر کو اور بھی اپنے قریب کیا تھا، اور وہ بے ساختہ شاویز کا ہاتھ اس کے سینے پر جا ٹکرایا۔ نور کی آنکھ کھلی، تب تک شاویز اپنا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ شاویز کو یوں کمرے میں دیکھ کر نور کو حیرت ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاویز بری طرح سے گھبرایا تھا۔ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ نور کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر چلا جائے گا، لیکن وہ اٹھ چکی تھی۔ کہنے کی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں، وہ میں عمر کو دیکھنے آیا تھا، اسے بخار ہے۔ جب نور نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ واقعی تپ رہا تھا۔ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس بچوں کی کچھ میڈیسن موجود ہیں، میں اسے دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ صبح جب عمر کی آنکھ کھلی تو ڈیڈی ڈیڈی کہہ رہا تھا۔ بخار بھی قدرے کم تھا، لیکن نور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا باپ گیا کہاں۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نور نے دروازہ کھولا تو شاویز تھا، کچھ بسکٹس ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ناشتہ لے کر آیا تھا، ساتھ میں چائے کے کپ تھے۔ کہنے لگا آپ کا بہت شکریہ،
آپ نے رات بھر میرے بیٹے کا خیال رکھا، پھر اسے پتہ نہیں کہاں سے میڈیسن بھی لا کر دی۔ وہ کہنے لگا یہ لے لیجئے، میں صبح بھی 1-2 ہوٹل میں گیا تھا لیکن مجھے کمرہ نہیں ملا۔ نور کہنے لگی جب تک آپ کو کمرہ نہیں مل جاتا آپ اسی کمرے میں آ جائے کریں۔ اب وہ چائے پیتے ہوئے شاویز کو کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں، آپ کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ میرے بیٹے کو رکھ رہی ہیں، اس کا خیال رکھ رہی ہیں، میں مینج کر لوں گا۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ اکیلی آئی ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ جاب کرتی ہیں اور یہاں پر اس کا کام ختم ہو چکا ہے، جیسے ہی برف باری کا راستہ کھلے گا تو وہ واپس چلی جائے گی۔ پھر وہ شاویز سے پوچھنے لگی کہ آپ کی وائف کہاں ہے؟ اکیلے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر مری کیوں آ گئے اور پھر یہاں پر آ کر بری طرح سے پھنس بھی گئے؟ وہ کہنے لگا زندہ نہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہاں پر ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح سے پھنس جاؤں گا۔ میری گاڑی مکمل طور پر برف سے پھنس چکی ہے۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اپنے بیٹے کو نکال کر اس ہوٹل تک پہنچا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہاں تو پانی تک کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، کتنے ہی لوگوں کی میں نے منت کی لیکن صرف آپ نے میرے بیٹے کو رکھا۔ آپ بہت اچھی ہیں نور۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی آپ کا بیٹا واقعی بہت پیارا ہے۔ اب عمر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، ٹکر ٹکر کبھی شاویز کو دیکھ رہا تھا اور کبھی نور کو۔ ابھی بھی وہ شاویز کی گود میں بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی بس میں اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، ابھی تک ان کو میری خیریت کا علم نہیں ہوا۔ وہ تو بہت پریشان ہوں گی کیونکہ خبریں تو پھیل چکی ہوں گی کہ مری کے کیا حالات ہیں۔ شاویز کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، فون کی سروسز واقعی بند ہو چکی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب واپس آئیں گی۔ اللہ کرے حالات بہتر ہوں تاکہ میں یہاں سے نکلوں۔ شاویز بہت کم عمری کمرے میں آیا تھا۔ رات کو بھی وہ ہوٹل کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہوٹل کے باہر بینچ لگے ہوئے تھے اور ایک باغیچہ بنا ہوا تھا لیکن اس وقت برف سے بھر چکا تھا۔ اسی بینچ پر اپنا بیگ رکھے سر کے نیچے تکیہ بنائے وہ لیٹ چکا تھا۔ تبھی اس نے نور کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ امی امی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بار بار وہ پکار رہی تھی اور موبائل کے سگنل دیکھ رہی تھی۔ شاید تھوڑے تھوڑے سگنل بحال ہوئے تھے، جہاں سے سگنل آ رہے تھے وہ اسی طرف تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ شاید عمر سو چکا تھا جو یہ لڑکی باہر آئی۔ چہرے سے لگ رہا تھا بے حد فکر مند ہے۔ امی میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلو ہیلو وہ بار بار ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی، پھر موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ جس طرف سروس محسوس ہو رہی تھی اسی طرف چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ہوٹل کے باہر کوئی بھی نہیں تھا، بس شاویز ہی بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ تیز چلتے ہوئے تقریباً 30-35 قدم آگے جا چکی تھی تبھی تیز ہوا چلی اور درخت کے اوپر شاید برف کا کوئی گولا سا تھا یا نہ جانے کیا تھا جو دھڑام سے ادھر ہی گرا جہاں نور کھڑی تھی۔ نیچے شاید برف کا گلیشیئر تھا جو اچانک سے ٹوٹا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور اس کے اندر جا چکی تھی۔ ایک دل خراش چیخ تھی جو نکلی تھی۔ شاویز اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کے ہوش آیا تھا وہ بھاگتا ہوا نور کے پاس آیا، لیکن وہ نیچے پانی میں ڈھک چکی تھی۔ شاید وہاں کوئی پانی کی نہر تھی یا پھر برف پانی بن چکی تھی اور اوپر برف کا ایک گلیشیئر سا بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیشے کے اندر سے وہ چلائی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ یخ ٹھنڈا پانی تھا جس کے اندر وہ گر چکی تھی۔ وہ بار بار اس برف کے ٹکڑے کو توڑتا ہوا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا لیکن وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے چلی جاتی۔ وہ بے حد پریشان تھا لیکن پھر بھاگ کر اس نے آگے سے وہ گلیشیئر توڑ دیا۔ جیسے ہی نور آئی اس کی کلائی اس نے مضبوطی سے پکڑی تھی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نور کو بازوؤں سے پکڑ کر باہر نکالا اور برف پر لٹا دیا، لیکن وہ بالکل نیلی پڑ گئی تھی، بالکل بے ہوش تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ نور 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 کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز ہوش میں آئے۔ اوپر سے برف باری بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نور کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا ہوٹل کے اندر آیا، لیکن ہوٹل بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ ریسیپشن پر کھڑا لڑکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اوپر سے یہ برف باری کسی مصیبت کی طرح بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے نور کے کمرے میں اس کو لے کر آیا، اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ عمر بے خبر سو رہا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگا تاکہ اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو مدد کے لیے پکارے، کیا کرے، کہاں لے کر جائے اس لڑکی کو۔ وہ بالکل بے سود تھی۔ اس نے جلدی سے آتش دان کی لکڑیاں کو جلانا شروع کیا، لیکن برف جس قدر اوپر پڑ چکی تھی اب نہیں جل رہی تھی۔ اس نے ڈبل رضائی اس کے اوپر دی تھی لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ نہیں لگتی تھی لیکن اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ مسلتا، کبھی اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا، لیکن اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا وہ بچ نہیں پائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پہلے تو اس نے آنکھیں بند کی اور نور کے کپڑے اتارے، سامنے بیگ سے اس کے کپڑے نکالے اور رضائی کے اندر سے ہی ہاتھ ڈالے انداز سے اسے کپڑے بدلوائے تھے۔ اس کے وجود کو چھوتے ہی کچھ ہونے سا لگا تھا، خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔
کیونکہ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، بے ہوش تھی، برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ جلدی سے سامنے رکھی الیکٹرک کیٹل میں پانی گرم کیا اور چمچ سے اسے پلانے لگا تاکہ شاید اس کی حالت میں سدھار آئے، لیکن جب کچھ بھی نہیں بن پائی تو پھر اپنی شرٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دی اور نور کی رضائی میں گھس گیا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے وجود کی گرمی دینے لگا۔ 15 منٹ تک اس کے وجود کو حدت پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس ٹھیک سے آ رہا ہے یا وہ کچھ نارمل ہونے لگی ہے، لیکن اب بھی وہ بے ہوش تھی، مگر اسے دیکھ کر شاویز اپنے ہوش ضرور کھونے لگا تھا۔ اس کی قربت میں پتہ نہیں چلا کہ کب اسے بچاتے بچاتے وہ اس کے ساتھ ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ نہ دل اسے چھوڑنے کو تیار تھا، نہ دماغ نے بر وقت ٹوکا۔ اس لڑکی کی رعنائیوں میں وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن اب ٹھیک سے سانس لے رہی تھی، ہل جل بھی رہی تھی، لیکن ہوش سے غافل تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں اس کی زندگی کی نوید سنا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ کر یکدم جیسے وہ اپنے حواسوں میں آیا تھا، یکدم نور سے پیچھے ہٹا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن لگ رہا تھا جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ جو کچھ وہ اسے بچاتے بچاتے کر چکا تھا اس کا احساس ہی سہانے روح تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ پوری رات برف باری ہوتی رہی، لیکن اب بند ہو چکی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ یہ کیا کر بیٹھا۔ اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گا، کیا جواب دے گا؟ اس لڑکی کو جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی تو اس نے اس کے بیٹے کو سنبھالا تھا، اسے پناہ دی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اپنے اندر اتنا شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے نور کا سامنا کرے۔ کافی دیر باہر کھڑا سگریٹ پیتا رہا، خود کو کوستا رہا۔ یہ نازک لمحوں میں اسے خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں بہک گیا؟ دن نکل آیا تھا۔ 4 دن بعد سورج کی روشنی مری کے مکینوں کو نظر آئی، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی ملی کہ مزید برف باری نہیں ہوگی۔ راستوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ سوچ رہا تھا کاش یہ سب کچھ ایک دن پہلے ہو جاتا، یا نور کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو یہ کچھ میں نے اس کے ساتھ کر دیا، وہ نہ ہوا ہوتا، لیکن سب کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن عمر کا بھی خیال آنے لگا۔ سوچنے لگا کہ نور سے معافی مانگ لے گا، اور اگر اس کی شادی کسی سے نہیں ہوئی تو وہ اس سے شادی کر لے گا، اور اسے برا بھلا کہے گی تو وہ سن لے گا۔ جیسے ہی کمرے میں گیا تو وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ نور اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر کہنے لگی میں یہاں کیسے آئی؟ وہ میرا موبائل۔ بار بار اپنا سر پکڑ رہی تھی، کہنے لگی میں شاید گر گئی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہوئی وہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ شاویز کی تو جیسے جان نکلی تھی، پتہ نہیں اسے کیا یاد آیا تھا۔ کہنے لگی کچھ یاد نہیں آ رہا۔ شاویز کہنے لگا ہاں آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کو کچھ یاد نہیں۔ اسی وقت عمر بھی اٹھ گیا تو نور عمر سے باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی شاویز آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت پیارا تھا، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ میری جان بچانے کا۔ وہ شکریہ کر رہی تھی، یعنی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی جسم بہت ٹوٹ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کر رہا تھا کہ سچ نور کو بتا دے، پھر جو سزا وہ دے گی وہ کاٹ لے گا، کیونکہ وہ اس کا مجرم بن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو آفس کے کچھ ورکر تھے۔ کہنے لگے نور راستہ صاف ہو چکا، آپ 15 منٹ میں پیکنگ کر لیں، ہم لوگ نکلیں گے۔ وہ کہنے لگی سچی شکر ہے۔ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ شاویز جو اب تک ہمت مجتمع کر رہا تھا چپ ہو گیا۔ نور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ اس سے تو یہ تھا کہ احساس نہیں تھا کہ اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل تبدیل ہو چکی ہے، لڑکی نہیں رہی۔ کہنے لگی شکر ہے راستہ کھل گیا۔ شاویز کہنے لگا آپ کس شہر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی میری تو بہت لمبی مسافت ہے، میں لاہور سے آئی ہوں، بس اب گھر جاؤں گی اور نوکری کو خیر آباد کہہ دوں گی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ نور کہنے لگی اس لیے کہ اگلے مہینے میری شادی ہے، اور میرا منگیتر اس معاملے میں بہت کنزرویٹو ہے، کہتا ہے شادی کے بعد جاب نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اپنی کمپنی کا نام وہ بتا چکی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگی آپ جب تک یہاں ہیں اس کمرے کو یوز کر لیجیے گا، میں نیچے کاؤنٹر پر کہہ دوں گی۔ شاویز کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جا چکی تھی، اور شاویز سوچتا رہا کہ کیا جو کچھ ان کے بیچ ہوا اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائیں یا پھر اس لڑکی کو سچ بتا دے۔ بہرحال وہ عمر کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ اس کی گاڑی سے برف ہٹ چکی تھی، راستے کافی حد تک صاف ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی واپس اسلام آباد جا چکا تھا، لیکن بے چینی عروج پر تھی۔ شاویز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے چین۔ بار بار آنکھوں کے سامنے نور کا چہرہ نظر آنے لگتا، اس کے ساتھ بتایا ہوا وقت یاد آنے لگتا، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہونے لگتی، اپنے اندر میں اس کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس رات کو؟ اس کی قربت میں کھو کر بھول گیا تھا کہ وہ اس کی نہیں لگتی، اس کے لیے محرم نہیں ہے۔
اپنی حدت دینے کے چکر میں وہ اس کا کیا کچھ لے چکا تھا۔ اب اس کا یہ حال ہوتا تو وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، تنفس پوری طرح سے چلانے لگتا۔ ایک رات ہی شاویز کا چین چرا چکی تھی۔ اسے اپنے کیے پر اس قدر افسوس تھا کہ بیان سے باہر تھا، اسی لیے وہ لاہور چلا گیا۔ اس کی کمپنی سے پتہ چلا کہ وہ کمپنی چھوڑ گئی ہے۔ وہیں سے بڑی مشکل سے اس نے اس کا ایڈریس لیا، لیکن جب اس کے گھر پہنچا تو پورے گھر پر برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ پڑوس سے پتہ چلا اس کی شادی ہے، یہ سن کر چپ سا ہو گیا۔ کیسے اسے سچ بتائے اور وہ کیوں اسے معاف کرے؟ اس کی اس قسم کی زیادتی کے بدلے میں اس سے شادی کرے گی، اسے اپنائے گی؟ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ معافی کے قابل تو نہیں تھا۔ بے شک اس کی نیت ایسی نہیں تھی، اس کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جس قدر اس کے قریب ہو چکا تھا بے خودی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آئی تو پچھتاوے کی آگ اس کے اندر آ چکی تھی۔ وہیں سے الٹے قدم واپس لوٹ گیا اور یہی دعا کی کہ کاش اس کے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو۔ واپس آ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، وہ اسلام آباد میں اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ بیوی سے محبت بہت زیادہ کی تھی، لیکن اس کا ساتھ بہت مختصر نکلا۔ رابیل اس کی کزن بھی تھی اور بچپن کی منگیتر بھی، اسی لیے بچپن سے اس کو چاہا تھا۔ لیکن شادی کے بعد جب عمر پیدا ہوا تو اس کا ساتھ رابیل سے چھوٹ گیا تھا۔ اس وقت اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا وہ بہت رویا تھا۔ سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی پرورش کوئی سوتیلی ماں کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اسی لیے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک والدہ تھیں جو 1 سال پہلے انتقال کر چکی تھیں۔ یہی دل میں امید لگائے کہ کاش شاویز دوبارہ سے گھر بسا لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب تک شاویز آفس میں ہوتا کبھی تو عمر کو ساتھ لے جاتا تھا، اسے اپنے آفس میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا اور کبھی گھر پر ان کے پاس چھوڑ دیتا، لیکن عمر اس کے بغیر زیادہ دیر تک رہتا نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو شاویز عمر کا پوچھنے کے لیے کئی بار کال کرتا تھا، کئی بار گھر پر فون کر کے پوچھتا تھا عمر رو تو نہیں رہا، مجھے یاد تو نہیں کر رہا۔ لیکن اب ایک اور عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ نور کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا، پھر خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر جیسے ہی رات ہوتی نور کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا۔ وہ اپنی خود کی کیفیت سے ہی پریشان ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں سے نظر آتی تھی، شاید اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن لا حاصل محبت تھی۔ بہرحال 1 سال بیت گیا تھا، اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ عمر اب اسکول جانے لگا تھا۔ ایک بار اس کا آرکیٹیکچر جاب چھوڑ کر جا چکا تھا اور اسے ارجنٹ ایک آرکیٹیکچر کی ضرورت تھی۔ اس نے انٹرویو کے لیے بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، سب کے انٹرویو لے چکا تھا جب ایک آخری لڑکی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ جیسے اس نے کہا میں آئی کم ان، اور لڑکی اس کے سامنے آئی تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر کے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ نور کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا نور۔ یہ سنتے ہی نور اس کے آفس کا دروازہ غصے سے بند کر چکی تھی۔ تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کبھی مجھے یوں بھی مل سکتے ہو۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ 1 سال بعد نور سے اس کی اس طرح سے ملاقات ہوگی کہ وہ اس کی سچائی جان چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نور میری بات سنو، لیکن ایک زوردار تھپڑ تھا جو نور نے اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی تم ہوتے کون تھے مجھے برباد کرنے والے؟ تم نے میری زندگی کو ایک سزا بنا کر رکھ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ میں نے اس وقت تمہارے بیٹے کو سہارا دیا جب کوئی بھی اسے اپنے کمرے میں سلانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیا اس بات کی سزا دی تھی تم نے مجھے؟ بتاؤ نا کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جیسے ہی شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ کہنے لگی مجھے شدید نفرت ہے تم سے، شدید نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہارے اس بچے سے جو تمہارے گناہ کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس آفس سے نکل چکی تھی اور شاویز کے تو جیسے سر پر کوئی دھماکہ پھٹا تھا۔ اس کا مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ میرے بچے کی ماں؟ اوہ مائی گاڈ! وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ تب تک وہ شاید جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بلڈنگ سے نیچے اترا تھا۔ اس وقت تک وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ شاویز بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا لیکن رکشا جا چکا تھا۔ وہیں پیچھے سے جانے والے رکشے کو روک کر شاویز بیٹھا تھا۔ کہنے لگا یہ آگے جانے والے رکشے کا پیچھا کرو پلیز جلدی، اور رکشے والا اسی رکشے کی تقلید میں چلنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے سامنے وہ رکشہ رکا۔ نور روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی، رکشے والے کو کرایہ دیا اور اندر چلی گئی۔
شاویز اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ دوسری منزل پر جا کر رکی تھی اور وہیں پر ایک فلیٹ کے اندر جانے لگی۔ جب وہ تیز قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا تھا، کہنے لگا نور پلیز میری بات سنو۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ نور ڈول بیل بجائے جا رہی تھی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ نور کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوں، کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے؟ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ شاویز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا کیا تعارف کروائے، کہ ان کی بیٹی کا قصوروار ہے، وہ گنہگار ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، نور ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئی جو محض 2 مہینے کا تھا اور شاویز کی گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگی سنبھالو اپنا گناہ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ نور اندر جا چکی تھی۔ بچے کو دیکھ کر شاویز کو لگا کہ وہ اسی کا دوسرا روپ ہے، ہو بہو شاویز جیسا تھا۔ نور کی والدہ نے شاویز کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے تمہارا جو تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بدنامی برداشت کی ہے ہم لوگوں نے؟ تمہیں اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا؟ شاویز کہنے لگا کیا میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ اس کی والدہ کہنے لگی بات کرنے کی لیے کیا وجہ ہے؟ تم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی بارات واپس چلی گئی، ہم نے شہر چھوڑ دیا بدنامی سے بچنے کے لیے۔ میری بچی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تمہارے اس گناہ کو ختم بھی کرنا چاہا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ہم کس اذیت سے گزرے ہیں تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے نور کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو وہ کبھی واپس نہ آتا۔ اگر آپ کو لگے کہ میرا قصور ہے تو وہ جو سزا دے گی میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ مجھے سزائے موت دے گی، مجھے قبول ہے۔ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ نور کی والدہ نے اسے اندر آنے کی جگہ دی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ ہر بات اس کی والدہ کو بتا دی کہ اگر اس رات اس کے قریب نہ ہوتا تو شاید نور مر جاتے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ مجبوری میں کیا، نور کی جان بچانے کے لیے کی۔ اس کی والدہ یہ سب کچھ سن کر چپ ہو گئی۔ کہنے لگی شادی سے چند روز پہلے نور کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو جو کچھ اس ڈاکٹر نے کہا ہمارے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو بہت مارا کہ بتاؤ اس نے یہ گناہ کیوں کیا، لیکن وہ رو رو کر کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ کئی ہسپتالوں میں نے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروایا لیکن رپورٹ ایک ہی تھی۔ اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین ہوا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، اور تم تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھے۔ شادی سے 1 دن پہلے اس کا منگیتر اسے ہاسپٹل میں دیکھ چکا تھا اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ بھی چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں کیوں آئی تھی۔ ہم تو یہ بچہ ضائع کروانا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر انکار کر چکا تھا۔ ادھر اس کا منگیتر بھی سچ جان چکا تھا، اسی لیے بارات لانے سے انکار کر کے چلا گیا۔ محلے میں ہماری بدنامی ہونے لگی، اسی لیے نور نے وہ شہر ہی چھوڑ دی۔ ہم اسلام آباد میں یہاں آ گئے اس بچے کو ضائع کروا دیں، لیکن شاید اسے دنیا میں آنا تھا، لیکن جب سے یہ دنیا میں آیا ہے نور نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے تو صرف میں پال رہی۔ آج وہ انٹرویو پر گئی تھی کیونکہ جتنی جمع پونجی تھی ہم سب کھا چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا۔ اپنے بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے اس کی زندگی اس دوراہے پر پہنچی ہے تو میں ہی اسے عزت بھی دوں گا اور خوشیاں بھی۔ یہ سن کر اس کی والدہ کچھ دیر شاویز کو دیکھتی رہی، پھر وہ کہنے لگا میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کر نہیں کیا، بس نور کی جان بچانے کے چکر میں کیا اور پتہ نہیں کیسے بہک گیا۔ آپ پلیز نور کو نکاح کے لیے راضی کریں، میں اسے پوری عزت دوں گا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا ہے میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں نور سے بات کروں گی، لیکن وہ شاید اندر کھڑی سن رہی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر آئی اور کہنے لگی مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت ہے، اس کی جھوٹی کہانیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اسے کہیں کہ یہاں سے اپنا بچہ لے کر چلا جائے۔ لیکن وہ نور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں سزا دینی ہے، میں تیار ہوں سزا بھگتنے کے لیے، لیکن خدا کے لیے خود کو سزا مت دو۔ میں تمہیں عزت دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز نکاح سے انکار مت کرو۔ لیکن اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بار بار دروازہ بجاتا رہا، کہنے لگا منہ میں دل پھر آؤں گا اور تب تک آتا رہوں گا جب تک کہ تم مان نہیں جاتی۔ اپنے بیٹے کو لے کر واپس جا چکا تھا۔ اپنے آپ پر نئے سرے سے افسوس ہوا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ عمر پوچھنے لگا ڈیڈ یہ منا کون ہے؟ شاویز کہنے لگا تمہارا بھائی۔ اگلے روز جب وہ نور کے گھر گیا تو نور کی والدہ نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو راضی کیا ہے، اسے قسمیں اور وعدے دے کر۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت ضائع کیا جائے، تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام کرو۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شاویز کا نکاح نور سے ہو چکا تھا۔
बड़ी सादगी में नूर बाहर आई थी, एक सादा सा लिबास पहने, बिना मेकअप के। जैसे ही शावेज ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने बुरी तरह से उसका हाथ झटका था। वो गहरी सांस लेकर रह गया, आगे चलने लगा। वो उसके पीछे चल रही थी, साथ साथ रो भी रही थी। नीचे उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने फ्रंट डोर नूर के लिए खोला, लेकिन वो पिछली निश्चित पर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से सफ़र तय हुआ। जैसे ही शावेज के बंगले का दरवाज़ा खुला, उसने गाड़ी अंदर पोर्च में खड़ी की तो नूर नीचे उतर गई। चौकीदार और मुलाजमीन उसे देखकर हैरान थे। कहने लगे, साहब जी, ये कौन है? कोई मेहमान है क्या? शावेज कहने लगा, नहीं, ये मेरी बीवी है। मुलाजमीन हैरत से नूर को और शावेज को देख रहे थे। अंदर जाते ही लाउंज में जब देखा तो आया ने छोटे बच्चे को पकड़ रखा था और फीडर पिला रही थी। उमर अपने खिलौने से खेल रहा था। अपने बाप को देखकर डैड डैड कहता हुआ उसके साथ लग गया। उसने उमर को प्यार किया, गोद में भर लिया। कहने लगा, डैड, ये कौन है? शावेज ने कहा, तुम्हारी मम्मी है। वो खुश हो गया, कहने लगा, वाओ, मेरी मम्मी भी आ गई। हमारी फैमिली तो कंप्लीट हो गई। लेकिन नूर ने बड़ी नफरत से उमर को देखा था। फिर शावेज से कहने की, मेरा कमरा कौन सा है? उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। वो बड़ी खामोशी से वहाँ चली गई। आया कहने की, ये लड़की कौन है? कहने लगा, मेरी बीवी है, मैंने अभी निकाह किया है। वो खुश हो गई। कहने की, बड़ी सादगी से निकाह कर लिया आपने। हमें बताया होता तो हम बेगम साहबा को बहुत अच्छे से तैयार करते। वो कहने लगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर छोटे बेटे को गोद में उठाया। कहने लगा, ये तो सो गया है। वो कहने लगी, हाँ, ये सो चुका है। मैं इसे कमरे में कोर्ट में लिटा देता हूँ, आप उमर को खाना खिला दें। वो कहने लगी, ठीक है साहब जी, मैं इसे खाना खिलाकर फिर चली जाऊँगी। और वैसे भी अब तो आपकी बीवी आ गई हैं तो मैं रात देर तक यहाँ नहीं रुकूँगी। वैसे भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे रात को जल्दी जाना होता है। शावेज ने कहा, चलें ठीक है, अब उमर को खाना खिला दें। ये कहते हुए जैसे ही वो कमरे में आया, नूर उसे देखकर फ़ौरन से बेड से खड़ी हो गई। अपने आंसू साफ कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? कहने लगा, नूर, ये हम दोनों का कमरा। वो कहने लगी, प्लीज़, मुझे एक कमरा ऐसा चाहिए जहाँ मैं अकेली रह सकूँ। मैंने ये निकाह सिर्फ अपनी माँ की वजह से किया है, बदनामी से बचने की वजह से किया है। मुझे आपसे नफ़रत है और आपके बच्चों से। ये मत समझिएगा कि मैं आपकी बीवी बनकर आपके घर में रहूँगी या आपके बच्चों की माँ बनूँगी। आपने कहा था ना कि आपको सज़ा चाहिए, तो ये आपकी सज़ा है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा और मुझे ऐसे कमरे का बताएं जहाँ मैं अकेली रह सकूँ। वो बड़े गुस्से से बात कर रही थी। शावेज कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर इसे बाहर ले आया, एक गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया। कहने लगा, आप वहाँ रह सकती हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। कहने लगी, बहुत शुक्रिया। बड़े गुस्से से वो कमरे के अंदर गई थी और दरवाज़ा बंद कर दिया। उमर ने जब खाना खाया तो कहने लगा, डैड, मुझे मम्मी के पास सोना है। उमर कहने लगा, नहीं, आपकी मम्मी थकी हुई हैं, आप मेरे साथ सोएं। और वैसे भी डैड को उमर के बगैर तो नींद नहीं आती। छोटे बेटे का नाम उसने हुज़ैफ़ा रखा था। दोनों बच्चों के साथ वो अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जानता था कि वो बहुत नाराज़ है और उसे नाराज़ होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने नूर के साथ किया था वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा वक्त गुजरने के साथ साथ नूर ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद ये उसकी गलत फहमी थी। वो ना तो उमर से बात करती थी और ना छोटे बच्चे को हाथ लगाती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। उमर को कभी उसके पास जाता भी तो उसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल देती। कुछ दिन तो शावेज ने खामोशी से ये सब बर्दाश्त किया, फिर नूर से कुछ नहीं कहा। कई बार उसे कह चुका था कि वो उसे दिल से माफ़ कर दे, ज़िंदगी को मुश्किल ना बना। वो चाहे तो ज़िंदगी को आसान कर सकती है। ये भी सोच सकती है कि ये कुछ शायद किस्मत में था। उसकी नीयत उसे सिर्फ बचाने की थी और उसे बचा ही रहा था, लेकिन फरिश्ता तो नहीं था। हो गई गलती, उसकी सज़ा देनी ही है तो सिर्फ उसे ही दे। इन दोनों मासूम बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर वो इनसे प्यार नहीं कर सकती तो नफ़रत भी ना करे। लेकिन नूर उसे किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। और रात को सिगरेट पी पी कर अपना दिल जला रहा था। जब उसे लगा किचन में कुछ आहटें सी हो रही हैं, वो सिगरेट बुझाता हुआ किचन में आ गया। नूर अपने लिए चाय बना रही थी। उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके खुले बालों को देखकर दिल मचला था। बीवी बनकर भी वो उससे इम्तिहान ले रही थी। 1 साल उसने उस लड़की को शिद्दत से चाहा था कि चाहा उसे अपने अंदर समेट ले, मगर जानता था कि इस वक्त झांसी की रानी बनी हुई, हाथ भी नहीं लगाने देगी। नूर शावेज ने उसे बड़े प्यार से पुकारा। वो बुरी तरह से चौंकी थी। फिर जब पलट कर देखा तो माथे पर बल डाल लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? नूर का बेलचक लहजा सुनकर कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे दिल से जल्दी भी माफ़ कर सकती हो। उसने फिर से माजरत ख़ाहाना अंदाज में कहा था, लेकिन मुझे माफ़ नहीं करना। वो चाय कप में डाल चुकी थी। नूर, तुम इस वक्त बर्फ़ की वजह से बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था तुम्हें बचाने का। मैं सब कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे भी तो समझने की कोशिश करो।
جیسا آپ نے مجھے بچایا ہے بہتر تھا مر جانے دیتے، ہٹیں یہاں سے۔ وہ شاویز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بولی، تمہیں انجانے میں اگر تکلیف دے بیٹھا تھا تو ازالہ بھی کر چکا، تمہیں معاشرے میں ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑا، کیوں میرا امتحان لیے جا رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا تھا، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے مجھ پر، آپ کو اپنا میری مجبوری تھی، ورنہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی، کب تک دور رہو گی؟ کب تک سزا دو گی؟ وہ بے بس ہوا تھا، ساری زندگی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، چائے بھی نہیں بنائی۔ شاویز اس کے پاؤں پکڑ چکا تھا۔ مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک واقعہ میری زندگی کا سکھ چین چھین لے گا۔ اسے 1 سال میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ تمہیں مجھے یاد نہ آئی ہو۔ مجھے لگا تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی میں خوش ہوگی۔ اگر پتا ہوتا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو خدا کی قسم تمہیں پہلے ہی اپنا لیتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ نور، آئی لو یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں شاویز، وہ چلائی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، وہ پھر سے مخمور بھرے لہجے سے بولا اور اسے چہرے کے اس قدر قریب کر چکا تھا کہ نور کی جان لبوں تک آئی تھی۔ شاویز، مجھے بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں کے ادا ہونے والے جملوں کو مکمل ہونے سے روک چکا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنا چاہتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو، یہ کہہ کر روتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کب تک ستاؤ گی مجھے نور؟ اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک بار جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، وہ عمر پر چلا رہی تھی اور وہ روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ نہیں ہوں میں تمہاری ممی، خبردار جو تم نے مجھے ممی کہا۔ شاویز ماتھے پر بل پڑے تھے، پتہ نہیں کیسے ضبط سے گزر رہا تھا۔ آج تک کبھی اس نے اپنے بیٹے کو اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، لیکن نور کا رویہ کس دل سے برداشت کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن جب اس نے عمر کے رخسار پر سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھی تو پاگل ہو گیا۔ فوراً سے اس کے پاس آئے، کہنے لگا، تھپڑ کس نے مارا ہے عمر کو؟ اس بار شاویز کا غصہ دیکھ کر نور پہلے تو چپ ہو گئی۔ کہنے لگی، یہ میرا سامان چھیڑ رہا تھا، کتنی بار کہا ہے کہ یہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے۔ اس نے نور کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پہلی بار اس نے اتنے غصے میں بات کی تھی۔ نور کہنے لگی، میرا بازو چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، آج تو میں نے برداشت کر لیا، آج کے بعد اگر تم نے میرے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ نور نے اپنا بازو شاویز کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگی، میں جانتی تھی اتنے باظرف مرد تم نہیں ہو سکتے، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ کہنے لگا، تمہیں جو کہنا ہے مجھے کہہ سکتی ہو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرا بدلہ میرے بچوں سے لو۔ نور اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں جا چکی تھی، دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ شاویز نے عمر کو گود میں بھر لیا، وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ اسے چومنے لگا، پیار کرنے لگا، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ پھر حذیفہ اٹھ کر رونے لگا، اسے بھی فیڈر بنا کر دیا، اس کا پیمپر بھی چینج کیا، دونوں بچوں کو سنبھال رہا تھا۔ ایک آفس کا تھکا دینے والا کام، پھر گھر آتے ہی بچوں کی ذمہ داری۔ نور اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں چلی جاتی تھی، باہر آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا جی چلا رہا تھا، اگر حالات کے پیش نظر اس سے غلطی ہو ہی چکی تھی تو معافیاں بھی تو مانگ رہا تھا، ورنہ لوگ تو بھول جاتے ہیں اور پلٹ کر دیکھتے تک نہیں۔ لیکن وہ اس کے پیچھے گیا تھا، اس سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا اور مانگ بھی رہا تھا۔ اسے عزت دے چکا تھا، اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ کیا حرج تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کر لیتی؟ عمر روتے روتے سویا تھا۔ ڈیڈ، ہمیں ممی نہیں چاہیے، ممی اچھی نہیں ہوتی، ممی تو مارتی ہے۔ اگلے روز صبح صبح آفس جانے کے لیے اٹھا تو نور اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، لگ رہا تھا جیسے رات دیر تک روتی رہی ہے۔ جیسے ہی اپنا بیگ باہر لے کر آئی، شاویز اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کہنے لگی کہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ پتہ نہیں میں نے اپنی ماں کی بات کیوں مان لی، میں اکیلی بھی زندگی گزار سکتی۔ وہ کہنے لگا، آئی ایم سوری۔ کہنے لگی، اچھا جملہ یاد کر رکھا ہے آپ نے، سامنے والے کی زندگی برباد کر دو اور کہتے رہو سوری۔ وہ کہنے لگا، تمہیں میں نے عزت دی ہے، غلطی کی ہے تو اس کی تلافی بھی تو کر چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، معاشرے میں میری بیوی کی حیثیت سے تم جہاں چاہے جاؤ،
تمہیں عزت ملے گی۔ نور، میں تمہیں وہ ہر چیز دے چکا ہوں جو میری وجہ سے تم سے چھینی تھی۔ تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور باخدا اگر کسی نے اٹھانے کی کوشش کی تو شاویز کا تم سے وعدہ ہے وہ اس انگلی کو توڑ کر رکھ دے گا، لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ لیکن نور چند قدم آگے بڑھا چکی تھی، ہاتھ میں بیگ بھی تھا۔ جب غصے سے شاویز نے اس کی کلائی پکڑی، اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر ایک طرف پھینکا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ نور کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس 1 سال میں نے تمہیں بہت چاہا ہے اور تم سے محبت کرنا بھی چاہتا ہوں۔ اگر تم ہر وقت کی ضد باندھو گی تو میں زبردستی۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ نور نے بڑی خطرناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ایک ہوس کے پجاری مرد ہیں۔ اس رات بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا ہوگا۔ نور رونے لگی، کہنے لگا، بار بار تمہیں وضاحتیں نہیں دوں گا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے نور، تم وہ سمجھ سکتی ہو، لیکن میرے گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ از دیٹ کلیئر؟ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ نور سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ شاویز اپنے آفس جا چکا تھا۔ جب واپس آیا تو دیکھا وہ عمر کے ساتھ بیٹھی بلاک سے اسے بلڈنگ بنانا سکھا رہی تھی۔ شاویز کو حیرت ہوئی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر عمر فوراً سے اٹھ گیا۔ دیکھیں، ممی نے مجھ سے دوستی کر لی، دیکھیں میں نے کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ اس کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی، لیکن نور کے ماتھے پر ویسے ہی بل تھے۔ اس نے شاید اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، البتہ عمر کے ساتھ اپنا دن ضرور لگا لیا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں حذیفہ کو بھی پکڑ لیتی تھی، کیونکہ آیا چھٹی لے کر جا چکی تھی، لیکن اس کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اب اسے بھی معاف کر دے، اس کے قریب ہو، اسے وہ حق دے جو وہ رکھتا ہے۔ ایک بار وہ بچوں کے لیے اور نور کے لیے کافی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ عمر کے کپڑے، کھلونے، حذیفہ کے کپڑے، سب کچھ تھا۔ عمر بڑا خوش ہو کر دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا، ڈیڈ ممی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ کہنے لگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ممی کے لیے کچھ نہ ہو؟ ساری شاپنگ بیگ لاؤنج کے صوفے پر رکھ دیے، بس ایک بیگ اپنے کمرے میں لے جا کر الماری میں رکھ دیا۔ نور نے خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے میں رکھ لیے۔ عمر نے کھانا بھی نور کے ہاتھ سے کھایا تھا اور پھر سونے کے لیے شاویز کے پاس آ گیا۔ دونوں بچے سو چکے تھے۔ جب شاویز الماری سے وہ شاپنگ بیگ نکالا اور نور کے کمرے میں آ گیا، دروازہ لاک نہیں تھا۔ رات کے وقت کبھی بھی شاویز نور کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا، اسی لیے اسے فکر بھی نہیں تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر آئی تھی اور گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ سونے سے پہلے وہ شاور ضرور لیتی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، شاویز کو دیکھ کر وہ کچھ گھبرائی تھی، کیونکہ ٹراؤزر شارٹ میں ملبوس تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور کا یہ کہنا تھا کہ شاویز نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر تو نور کی جان نکلی تھی، رنگ اڑا تھا۔ آپ پلیز میرے کمرے سے جائیں۔ وہ کئی قدم پیچھے لے رہی تھی۔ شاویز کہنے لگا، اپنے ہی کمرے میں ہوں، یہ بھی تو میرا کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگی، تو پھر میرا تو اس گھر میں کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہوئے اس سے غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ شاویز کہنے لگا، سب کچھ تمہارا ہے، یہ کمرہ بھی اور سامنے کھڑا یہ شخص بھی۔ نور، میں بھی تمہارا ہوں۔ ابھی خواہ کی ضد چھوڑو نا، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ شاپنگ بیگ اس نے نور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے، لیکن اس کی نظریں بہت کچھ بتا گئی تھیں۔ کہنے لگی، اس میں جو کچھ ہے میں نہیں پہنوں گی، اور پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، آج نہیں جاؤں گا۔ 1 سال سے اذیت برداشت کی ہے، لیکن اب سکون چاہتا ہوں۔ نور، پلیز میری سزا ختم کر دو، جاؤ نا، یہ پہن کر آؤ۔ کہو تو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے کہنے لگا، پھر کہنے لگا، کہو تو پاؤں پڑ جاتا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ اچنبھے میں آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز یہ سب مت کریں۔ نور زچ ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کو منا رہا ہوں، جس کے بغیر اب نیند نہیں آتی۔ کم آن، چینج کر رہی ہو یا میں کروا دوں؟ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی تھی۔ وہ ایک نیلے رنگ کی نائٹی تھی۔ نور نے وہ پہن تو لی تھی، لیکن اب بے حد نروس ہو رہی تھی۔ شاویز کچھ پل اسے بڑی محویت سے دیکھتا رہا۔ آج دل میں کوئی الجھن نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کر چکا تھا۔
اسی لیے جذبات پر پل باندھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، لیکن وہ ضرور اس کے حصار میں الجھی تھی۔ شاویز، وہ بس یہی کہہ پائی تھی جب شاویز نے اسے گود میں بھر لیا تھا اور بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ محبت سچی ہو جائے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ مجھے میری محبت تمہارے روپ میں ملی ہے۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اپنی سانسوں میں نور کی سانسوں کی مہک کو محسوس کر کے بے خودی بڑھی تھی۔ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا چلا گیا۔ نور کا ہلکا پھلکا احتجاج بہت ہی جلد دم توڑ چکا تھا۔ اس رات کی صبح بے حد حسین تھی۔ نور کا شرمایا شرمایا سرور اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے نکلتے، وہ اسے خود میں سمیٹ چکا تھا۔ ابھی نہیں نور، پلیز۔ شاویز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پوری رات بہت تنگ کیا ہے آپ نے مجھے، وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ پوری رات؟ جھوٹی، آدھی رات کے بعد تم سو چکی تھی، حالانکہ میرا ابھی موڈ تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، اس سے بے تکلف ہو رہا تھا تاکہ تکلف کی کوئی دیوار بیچ میں نہ رہے۔ نور کی پوری آنکھیں پھیلی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی جب میں نے کہا تھا پلیز مجھے کچھ دیر سونے دیں۔ وہ خفگی سے بولی تھی، ہاں تو میں نے سونے بھی تو دیا تھا نا، پھر تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے ویسے نیند نہیں آئی تھی، جیسے آپ نے سونے کی اجازت دی تھی نا۔ وہ شرم سے نظریں چرا کر بولی تھی، ہو جائے گی عادت جب روز ویسے ہی سوگی تو۔ شاویز کی بات پر وہ کہنے لگی، جی نہیں، جی ہاں، میری مرضی چلے گی مسز شاویز، تم میرے ساتھ چپک کر ہی سوگی، ورنہ جاگتی رہنا رات بھر۔ وہ شاید اسے ابھی بھی نہ بخشتا، مگر دروازے پر زوردار ٹانگ کسی نے ماری تھی۔ دونوں ہی بری طرح سے چونکے تھے۔ ڈیڈ، دروازہ کیوں بند کیا؟ دروازہ کھولیں۔ عمر کی آواز پر دونوں ہی بوکھلائے تھے۔ نور تو اٹھ کر واش روم جا چکی تھی، البتہ شاویز نے جلدی سے شرٹ پہنی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حذیفہ رو رہا ہے، گندے بچے نے میری نیند بھی خراب کر دی۔ یہ سن کر وہ کمرے میں گیا تھا۔ حذیفہ کو شاید بھوک لگ رہی تھی۔ شاویز نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ تب تک نور نہا کر آ چکی تھی۔ اسے مجھے دے، میں سنبھال لوں گی۔ حذیفہ کو وہ پکڑ چکی تھی۔ رات کو جب شاویز آفس سے واپس آیا تو نور اور بچے تیار تھے۔ وہ انہیں ریسٹورنٹ کھانے پر لے گیا۔ بچے بھی بہت خوش تھے۔ رات کو عمر ان دونوں کے بیچ میں سویا تھا، البتہ حذیفہ اپنے کوٹ میں سو رہا تھا۔ شاویز کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ عمر کی پکی نیند میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی سوئی ہوئی نور کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں پر لگانے لگا تو عمر نے نور کا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ ڈونٹ ٹچ مائی موم۔ وہ عمر کو جاگتا ہوا دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ کہنے لگا، میری موم سے دور ہو کر لیٹیں، وہ میری موم ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے باپ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شاویز بنا مسکرائے نہیں رہ پایا، کہنے لگا، اچھا نہیں ہاتھ لگاتا، اب سو جاؤ۔ لیکن وہ بھی شاویز کی اولاد تھا، اپنے باپ کو سلانے کے بعد ہی سویا تھا۔ 3 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ عمر کسی تھانے دار کی طرح سے جاگتا رہتا تھا۔ سب دونوں بچوں کو ناشتہ کروا کر نور شاویز کو آفس کے لیے جگانے آئی تھی۔ جب شاویز نے کمرہ خالی دیکھا تو نور کا بازو کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے آفس نہیں جانا؟ ہاں نہیں جانا۔ تمہیں تو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ اچھا ٹرین کیا ہے تم نے عمر کو، تھانے دار بن کر تمہاری پہرے داری کرتا رہتا ہے۔ شاویز نے نور کے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نور ہنسنے لگی۔ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ نور کی بات سن کر وہ کہنے لگا، جاؤ نا نور، دروازہ لاک کر کے آؤ۔ اس کے مخمور لہجے پر نور نروس ہوئی تھی۔ شاویز، 8 بج رہے ہیں، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ وہ جان بچانے کے بہانے بنا رہی تھی، لیکن وہ کروٹ بدل کر نور کو
اپنے نیچے کر چکا تھا۔ بیوی کو بھی وقت دینا ضروری ہے، اور آج کل مجھے تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کے ہونٹوں پر جھکتا، عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ او شٹ یار، یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شاویز زچ ہوا تھا، مگر نور کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی۔